السلام علیکم میرے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دو دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اچھے ریمارکس دیے، اچھے قوانین کی پاسداری کی، اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ دیا جس سے جو ہے عوام میں تھوڑی سی جو ہے نا امن کی روح پھونکی گئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جج صاحبان سے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو پھر طول دے دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی تھی سائفر میں، جو کہ ایک بے احمقانہ اور بے وقوفانہ کیس ہے، اس میں ضمانت ہو گئی تھی نا، اس کے نیچے لکھ دیا گیا تھا کہ جسٹس سکندر ذوالقرنین جو ہیں وہ اپنی کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس نے وہی کیا جو اس کو پیچھے سے آرڈر ملا، اس نے ناجائز سزا دے دی، ناجائز اس نے غلط فیصلہ کیا۔ اگر اطہر من اللہ صاحب آپ نے یہ فیصلہ دینا تھا تو آپ اسے کل عدم ہی کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ کیا کہ آپ لاجر بینچ بنے گا، پھر نئی کہانیاں کھلیں گی، پھر نئے وکلا آئیں گے، پھر پیچھے سے پاور والے لوگ پھر کہیں گے کہ آپ نے ان کو یہ کر دینا ہے، ان کو پھر آپ پھر ڈیلے کر دیں گے۔ یہ بہت غلط کیا ہے آپ نے ریمارکس بہت اچھے دیے، آپ نے عوام کی جو ہے امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے مکمل فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو پتا تھا کہ اگر میں مکمل فیصلہ کرتا ہوں تو جسٹس اعجاز الاحسن کی طرح مجھے بھی استعفیٰ دینا پڑتا۔ لیکن آپ دلیر بنے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرسی دی ہوئی ہے، آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو مد نظر ان کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے ان کے سامنے روبرو پیش ہونا ہے، تو آپ اچھا فیصلہ دیں۔ اب یہ لاجر بینچ والا ایک ڈرامہ بنے گا، پھر عوام کو کتنے دن بے وقوف بنایا جائے گا، پھر چیف جسٹس جو ہے فائز عیسیٰ وہ چھٹیاں لے لیں گے، پھر ایک نیا ڈرامہ کھڑا ہو جائے گا عوام کے سامنے، پھر ایک نئی چال چلی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے بیانات دیے ہیں کہ خان صاحب معافی مانگے ورنہ ہم اسے جان سے مار دیں گے۔ آپ کو کس نے روکا ہے اسے نہ ماریں؟ آپ کے پاس ہتھیار ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، آپ اسے مار دیں۔ 9 مئی کے اگر ایک واقعے کو آپ نے اتنا پلان کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ ایک جی جناح ہاؤس کے باہر جو ہے نا انہوں نے آگ لگائی، آج بجلی کا چھوٹا سا بل بھی آئے نا تو لوگ سڑکوں کے اوپر سڑکوں پہ نکل کے ٹائر جلاتے ہیں کہ ہمارے بل زیادہ آ گئے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے افورڈ کریں۔ 75 سال ہو گئے کشمیر کو، وہاں اپنی آرمی کی کہیں غیرت نہیں جاگی کہ 75 سال سے وہاں معصوم بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کے جو ہیں آنکھوں کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں ہماری آرمی نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ 9 مئی کے اوپر ان کی اتنی غیرت جاگی ہوئی ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے سارے 9 مئی کے ملزموں کو مارنا ہی ہے تو جیلوں میں آپ کے پاس ہے، آپ ان کو مار دیں۔ کون آپ سے پوچھ لے گا؟ آپ کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، کون کچھ آپ کا کر سکتا ہے؟ اگر عوام جوش میں نکلی بھی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس بندیال نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے غیر آئینی اور غیر قانونی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا ہے۔ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو پھر 9 مئی تو بنتا ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے بنا لیا۔ آپ تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں کہ الیکشن کرواتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، عوام کو لائنوں میں لگاتے ہیں، لائنوں میں لگا کے پھر کہتے ہیں جی اس کو 70 سیٹیں دے دی، اس کو 50 سیٹیں دے دی، اس کو 10 سیٹیں دے دی۔ یہ آپ نہ کیا کریں۔ پہلے بھی جنرل ضیاء الحق سارے 13 سال بیٹھے رہے، آپ 50 سال کے لیے بیٹھ جائیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ نہ بیٹھیں؟ کم از کم عوام کا پیسہ تو ضائع نہ کریں الیکشن کے اوپر، عوام کو ذلیل تو نہ کریں۔ اب ایک نادرہ میں اگر آپ کسی بھی نادرہ دفتر جائیں، پاکستان میں کہیں بھی نادرہ دفتر جائیں، صبح بیچارے 4-5 بجے لوگ آتے ہیں، آ کے باہر لائنوں میں لگتے ہیں، صبح 4-5 بجے، دفتر 8 بجے کھلتا ہے، لوگ 9 بجے صبح 5 بجے پہلے 4 گھنٹے پہلے لائنیں بناتے ہیں کہ کہیں ہمیں ٹوکن مل جائے، ہمارا کام ہو جائے، ورنہ ہم تو مر جائیں گے۔ اگر آپ نے عوام کو ذلیل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو آپ یہ نہ بنائیں۔ اب دیکھیں، آپ جا کے کسی نادرہ دفتر کے باہر اتنا ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بندے کا بے فارم بنوانا ہو تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ماں باپ موجود ہوتے ہیں اسی وقت دفتر میں، کہتے ہیں نہیں جی پہلے اس کو لے آؤ، پھر اس کو لے آؤ، پھر اس کو لے آؤ، یہ نہیں ہوگا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو پاگل کیا ہو ان لوگوں نے۔ شناختی کارڈ ہمارا قومی حق ہے بنوانا،
وہ جب بنوانے جاتے ہیں ہمارے لوگ تو بیچارے 10 دن تو ٹوکن کے لیے پھرے مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ٹوکن پتہ ملے گا پھر آگے کیا ہوگا پتہ نہیں کیسے کریں گے. جب آپ کے پاس ٹوکن مل جاتا ہے پھر اندر آپ انگوٹھے اس کے لے لیتے ہیں, اس کی تمام فنگر پرنٹس آپ لے لیتے ہیں, تو آپ کا تو تک ہی نہیں بنتا کہ آپ پوچھیں. اس کی گواہی ہوتی ہے, اس کا باپ, اس کے باپ کا شناختی کارڈ, لیکن پھر کہتے ہیں جاؤ یہ نمبردار اٹیسٹڈ کروا کے لے آؤ. اٹیسٹڈ ہوگا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے فلاں کاغذ ٹھیک نہیں ہے, پھر جاؤ ایک اور ٹوکن لو. یعنی عوام کو صرف ہم نے ذلیل کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. تو چھوڑ دیں, آپ ایسا کریں, ایسا نہ کریں. خدا کے لیے آپ عوام کا احساس کریں, عوام کا ساتھ دیں, عوام کو تکلیف میں نہ دیں. اگر آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے تو اگر آپ 50 روپے فیس ہے تو اس کو 150 روپے کر لیں, 150 فیس ہے تو اسے 300 روپے کر لیں, لیکن عوام کو ذلیل مت کریں. بے فارم کی اگر فیس آپ کی 500 ہے تو آپ اسے 800 کر لیں, لیکن عوام کو خوار تو نہ کریں, عوام کو اتنا پریشان تو نہ کریں کہ بیچاری عورتیں صبح سے لے کے شام تک لائنوں میں لگتی ہیں, پھر جا کے کوئی تھوڑا سا اس کا ٹوکن ملتا ہے, پھر کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا جی ٹوکن کا, اب آپ سارے باہر لائن میں لگ جائیں. جب وہ بیچاریاں لائن میں لگتے ہیں, تمام بزرگ, بوڑھے, بچے, خواتین, اور اکثر اور خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو احساس تک نہیں. اور جگہ ایسی منتخب کرتے ہیں جہاں انہوں نے دفتر بنانا ہوتا ہے, وہ جگہ 10 مرلے کی بھی نہیں ہوتی. سارے بندے بیچارے باہر دھوپ میں, سڑکوں پہ, روڈ ریڑیوں پہ ذلیل ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے, پھر وہ ذلیل ہونے کے بعد اندر جاتا ہے, پھر اسے کہتے ہیں کہ آپ کی تو فلاں ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے. آپ کا کام ہے عوام کو گائیڈ لائن کرنا. آپ کے جو ملازمین ہیں نادرا کے, ان کو چاہیے کہ وہ علاقوں میں جائیں, بستیوں میں جائیں, ان سے کہیں کہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ یہ پوری کریں. کیمرہ ہے, موبائل, ہر آج اتنی سہولت ہے, آئی ٹی کا زمانہ ہے, کیمرہ موبائل ہے, آپ وہیں سے ان کا کام کر دیں. نہیں, ان کو ذلیل کرنا ہے, 10 مرلے کی جگہ پہ دکان لینی ہے, اور وہاں پہ اتنا ظلم کرنا ہے عوام کے ساتھ کہ خدا ہی آپ کو ہدایت دے سکتا ہے, ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے لیے عوام کا احساس کریں. اب آپ دیکھ لیں کھاد کے اوپر لائنیں لگی, زمیندار بیچارے رل گئے, مر گئے. اور جو تعلق والا ہوتا تھا اسے ایک بوری مل جاتی تھی. اب ایک بوری ملنے کے بعد دوسرا جو کھڑا ہوتا لائن میں, اس کو شام ہو جاتی تھی. جب شام کے 4 بج جاتے تھے, ایک تو اس نے کھانا کھانا ہوتا تھا دوپہر کا, وہ بیچارہ وہ بھی نہیں کھاتا, پانی تک نہیں پیتا کہ میری کھاد کی بوری نہ غائب ہو جائے. چلو ایک تو مل جائے گی, میں جا کے کسی زمین میں ڈال دوں گا. اتنا ظلم اگر آپ نے عوام کے ساتھ کرنا ہی ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں. یہ نہ دیں کہ آپ نے جو ڈرامہ ہے 9 مئی والا ڈرامہ بنا ہوا ہے ججوں کے سامنے ایک پلان کے تحت, بتا دیں سرفراز چیمہ صاحب کا کیا قصور ہے, اس نے کتنے بندے مارے ہیں, یاسمین راشد نے کتنے لوگوں کو مارا ہے, سنم جاوید نے کتنے لوگوں کو مارا ہے. آپ لوگوں نے ایک محمود رشید چودھری صاحب نے کتنے لوگوں کو مارا ہے, وہ تو بیچارہ خود چل نہیں سکتا. پرویز الہی نے کتنے لوگوں کو مارا ہے, اجاز چودھری نے کتنے لوگوں کو مارا ہے, حسان نیازی نے کتنے لوگوں کو مارا ہے. آپ لوگوں کو یہ پلان ساری دنیا کو پتا ہے. آپ نے اگر کرنا ہی ہے تو آپ ان کو مار دیں. کس نے روکا ہے آپ کو کہ آپ اسے نہ ماریں, آپ اس کو مار دیں. کون آپ کا کچھ کر لے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عوام نکلے گی بیچاری, پھر آپ پولیس بھیج دیں گے, ان کے اوپر شیلنگ کروائیں گے, ان کے اوپر جو ہے ظلم کروائیں گے, پھر ان کے بچے اٹھا لیے جائیں گے, پھر وہ خاموشی ہو جائے گی, کوئی آپ کا کچھ نہیں کرے گا. آپ جس کو مارنا چاہتے ہیں مار لیں, لیکن یہی غیرت آپ کشمیر کی عوام کے لیے جگائیں. یہ جو 9 مئی والی غیرت آپ کے اندر آئی ہوئی ہے نا, یہ غیرت آپ کشمیر کے لیے جگائیں. وہاں 80,000 عورتوں کے ساتھ زبر زنا ہو گیا ہے, زبر زنا ہوا ہے. ان کی بچیوں کو گھروں سے اٹھا کے ان کے ساتھ انڈین آرمی والے کیا کرتے ہیں, یہ آپ سب کو پتا ہے. کس کو پتا نہیں ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. ان کے جو نوجوان بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو اچھے مارکس کے ساتھ انہوں نے بی ایس سی کیا ہوتا ہے, ان کی آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں. وہاں آپ کی کوئی غیرت نہیں جاگتی. صرف ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس ہوتی ہے دفتر خارجہ کے بعد, آپ کی ایک 2-3 سپیچیں ہوتی ہیں, ہم اس کا منہ توڑ جواب دے دیں گے, ہم اس کو یہ کر دیں گے, ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کریں گے. یہ تو 75 سال سے ہم سنتے ہی آ رہے ہیں. چکوٹی سیکٹر پہ 2 فائر ہوئے, دشمن کی توپیں خاموش ہو گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے اپنے ملک کو ہی مارنا ہے تو پھر آپ اس کو آزاد کیوں کہتے ہیں. چھوٹا سا کیس تھا, انہوں نے جوش میں اگر کہیں آگ لگا ہی دی گھر کے باہر یا سڑکوں پہ یا جام کر دیا تو اس کی سزا ہوتی ہے ابھی اس کو آپ 2 مہینے 1 مہینے کے لیے رکھ دیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ عوام کے ساتھ ہی تحمل کے ساتھ ان کا مظاہرہ کریں. نہیں, آپ نے جو بھی کرنا ہوتا ہے, اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو جو ہے صرف ذلیل ہی کرنا ہے, تو خدا کے لیے آپ آئین قانون کے مطابق
ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو آپ 9 مہینے تو آپ ان کو جیلوں میں ڈال چکے ہیں, 10 مہینے تو آپ ان کو جیلوں میں ڈال چکے ہیں, 12 مہینے بیچاروں کو ہو گئے ہیں. تمام تر ادارے آئین قانون کے خلاف نہیں ہوتے, صرف اداروں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی کچھ نرم دلی اختیار کریں, وہ بھی کچھ انسانیت اختیار کریں. ٹھیک ہے, ان سے غلطی ہو گئی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ان کو درگزر کر دیں, بات چھوڑ دیں اس بات کو. یہی ڈرامہ بنا ہوا ہے 2 سال سے, یہ ایک ہی ڈرامہ چلا ہوا ہے. 9 مئی ہر چینل میں 9 مئی جب بے نظیر مری تھی, آپ کو یاد ہوگا, پورے پاکستان کی ٹرانسپورٹ کو جلایا گیا تھا, پورے پاکستان کے دفتروں کو توڑا گیا تھا, پورے پاکستان کے لوگوں کو مارا گیا تھا. اس وقت تو کوئی پرچہ نہیں ہوا تھا, اس وقت تو کوئی غیر قانونی کام آپ نے نہیں کہا تھا, اس وقت تو کہا تھا یہ جی بس صدمہ ہے, یہ جی بہت ظلم ہو گیا ہے. اب جب سے یہ زرداری کو آپ نے صدر بنایا, اسے تو کوئی بیماری نہیں ہوتی, وہ تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, شاش بشاش ہے. یہی شہبازو جس کو آپ نے وزیر اعظم ناجائز لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, اس کی کمر کا اتنا درد تھا کہ پیشی پہ جب آتا تھا نا کہتا تھا مجھے 2 مہینے کا استثناء چاہیے. اب تو نہیں کہتا کہ میری گردن میں درد ہے, میری کمر میں درد ہے. خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. جج صاحبان سے ہم اپیل کرتے ہیں, پاکستان آرمی سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں, وہ ہماری جان ہے پاکستان آرمی, ہم مسلمانوں کی وہ شان ہے پاک فوج. خدا کے لیے آپ وہ کام کریں جو عوام کی بھلائی کے لیے ہوں, جو عوام کی بہتری کے لیے ہوں. اور تمام ججز سے میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کا خیال کریں, پاکستانی قوم کا خیال کریں, ان کے جذبات کا خیال کریں, ان کے دلوں کو مت توڑیں. آپ نے 80 سیٹیں چرا لی, آپ وہ کام کریں. انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, خطا ہو جاتی ہے. اگر ان سے کوئی 9 مئی میں خطا ہو ہی گئی ہے تو 10 مہینے تو وہ جیل میں گزار چکے ہیں. انہوں نے قتل تو نہیں کیا کہ آپ ان کو سزائے موت لگا دیں. خدا کے لیے اس ٹاپک کو ختم کریں, اس ملک کا سوچیں, عوام کا سوچیں. اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے, اتنے گیسز کے بل آ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کے جانور بیچ کے بل پے کر رہے ہیں. 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ ان بنیادی چیزوں پہ توجہ دیں, آپ چھوڑیں ان چیزوں کو, آپ پاکستان کا خیال کریں. آپ خان صاحب جیسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے, صدیوں بعد. لیکن آپ لوگوں نے وہی اپنی انا ضد اپنے تکبر کے لیے ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے. آئین کا سوچیں اور نظام مصطفیٰ کا سوچیں. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عوام آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ لڑے. نہیں, ہمارے ملک میں امن ہو. ہم آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پاکستان آرمی ہماری جان ہے, ہماری شان ہے, لیکن اس کو یہ چاہیے کہ وہ کام کرے جس سے پاکستانی قوم کا سر وقار بلند ہو اور پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں, پاکستان میں امن ہو, بھائی چارہ ہو. یہ نہیں کہ بس ایک ہی جماعت کو نشانہ بنایا ہوا ہے. پچھلے 2 سال سے ہر بندے کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. خدا کے لیے ہم آپ سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں, اس ملک کا سوچیں, آئین کا سوچیں, قانون کا سوچیں, اسلام کا سوچیں, اس پاکستانی بیچاری غریب قوم کا سوچیں. ان کے اوپر یہ ظلم, مہنگائی, یہ بربریت ختم کریں اور اس ملک کو اچھی سمت پہ لے کے جائیں اور پاکستان میں امن قائم کریں. والسلام. پاکستان پائندہ باد.